اب تک کی زندگی میں بس ایک بات ہے جو بہت اچھے سے سمجھ گئی ہوں اور سب ماؤں کو یہی کہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ڈھیروں ڈھیر کپڑے، برتن، فرنیچر جمع نہ کریں۔ اگر اسے جہیز دینا ہی ہے تو جہیز میں اس کو ایک چھوٹا سا گھر دے دیں جو آگے جا کے اس کے کام، اور آنے والے وقت میں کوئی اس کو یہ نہ کہے نکلو میرے گھر سے۔ ہمارے معاشرے کی کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو صرف اس لیے گھٹن میں زندگی گزار دیتی ہیں کہ ان کے لیے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد تو ویسے ہی وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے پرائی ہو جاتی ہے اور بھابھیوں کے آنے کے بعد تو اس گھر کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ ہمارا گھر ہے، تم جاؤ اپنے گھر میں۔ اپنا گھر کون سا گھر؟ کہا جاتا ہے کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، اور کتنی عجیب بات ہے نا کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا اور اسی عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کو قابل بنائیں تاکہ معاشرے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سب سے زیادہ آزمائے جانے والے رشتے کو بھی اچھے سے نبھا سکے۔ ایک چپکلی اور کوکروچ سے گھبرانے والی آپ کی معصوم سی بچی جو بڑی ہوگی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو کیا کچھ سہنا نہیں سیکھ جاتی۔ ذرا سی ضد پوری نہ ہونے پہ پورا گھر سر پہ اٹھانے والی خاموشی سے اندر بیٹھ کے رو لیتی ہے، اور ماں باپ کا فون آئے تو کہہ کے لگا کے ہنستی ہے کہ کہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ ہم چار بہنیں تھیں اور امی اکثر ہمیں لے کے پریشان ہو جاتی تھی، اور جب بھی ہم پوچھتے تھے تو کہتی تھیں مائیں کبھی بھی بیٹیوں سے نہیں ڈرتی ہیں تو ان کے نصیبوں سے۔ اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری اٹھا سکے، تاکہ کل کو نہ تو وہ کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھے اور نہ ہی کسی کے محتاج ہو۔ آج کے دور میں بیٹی کی تعلیم اور تربیت میں یہ سب سے ضروری چیزیں ہو گئی ہیں۔ ماں باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹیوں کے قدموں میں ساری دنیا کی خوشیاں لا کے رکھ دیں، لیکن کہتے ہیں نا بیٹیاں بادشاہوں کی بھی ہوں تب بھی نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کسی بیٹی کا نصیب برا نہ کرے اور کسی ماں باپ کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، کیونکہ یہ دکھ دنیا میں سب سے بڑا دکھ ہے۔ آج صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہسبینڈ کو ناشتہ وغیرہ کروا کے آفس بھیجا، اس کے بعد مجھے اپنے ڈریسر کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی۔ بہت زیادہ انوانٹڈ چیزیں جمع ہوئی تھی، سب چیزوں کو نکالا اور جو چیزیں تھیں ان کو اچھے سے سیٹ کر کے رکھا۔ اس کے بعد پورے روم میں اچھے سے ویکیوم لگایا اور پورا روم نیٹ اینڈ ٹائڈی ہو گیا۔ اب خاصی بھوک لگی ہوئی تھی تو سوچا مزیدار سا پاستا بناتی ہوں۔ پاستے کو بوائل ہونے کے لیے رکھا، اور میں پاستے میں چکن ضرور ایڈ کرتی ہوں، مجھے اور عائش کو بہت پسند ہے۔ چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹا، اس کو میرینیٹ کر کے سائڈ